اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل نون وظائف کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک نیا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سب سے پہلے ہمارا چینل نون وظائف کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحرا میں سے گزر رہے تھے۔ کسی ندا دینے والے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز کی طرف متوجہ ہوئے لیکن آپ نے سامنے دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ آپ نے دوبارہ غور سے دیکھا تو وہاں ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے نزدیک تشریف لائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب تشریف لے گئے اور اس سے پوچھا تمہاری کیا حاجت ہے؟ اس نے عرض کیا اس پہاڑ پر میرے دو چھوٹے چھوٹے نومولود بچے ہیں، بس آپ مجھے آزاد کر دیجئے کہ میں جا کر انہیں دودھ پلا سکوں، پھر میں واپس لوٹ آؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم ایسا ہی کرو گی؟ اس نے عرض کیا اگر میں ایسا نہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے سخت عذاب دے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد کر دیا۔ وہ گئی، اس نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا، وہ پھر واپس لوٹ آئی۔ آپ نے اسے دوبارہ باندھ دیا۔ پھر اچانک وہ اعرابی جس نے اس ہرنی کو باندھ رکھا تھا ادھر آ گیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس ہرنی کو آزاد کر دو۔ بس اس اعرابی نے اسے فوراً آزاد کر دیا۔ وہ وہاں سے دوڑتی ہوئی نکل گئی اور یہ کہتی جا رہی تھی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ ناظرین، یہ تو ایک چھوٹا سا سبق آموز واقعہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے اگر کچھ بھی مانگا جائے تو وہ ایسی مبارک ہستی ہیں کہ ان کے طفیل سے کوئی بھی مانگی ہوئی چیز کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ دعا مانگا کریں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ ناظرین، آپ ہمارے وظائف ہمارے وظیفے دیکھتے بھی ہیں اور شاید کرتے بھی ہوں گے، سنتے بھی ہیں، اس پر عمل کیا کریں، بہت ہی روحانی وظائف ہیں۔ ناظرین، ہمارا جو آج کا یہ وظیفہ ہے وہ اتوار کے دن کا یہ عمل ہے اور بہت ہی کامیاب عمل ہے۔ یہ آپ نے لازمی کرنا ہے اتوار کے دن۔ اس کو آپ کر سکتے ہیں، ہر اتوار کو بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں، کسی بھی جائز مقصد کے لیے آپ اسے کر سکتے ہیں، کسی بھی پریشانی اور مصیبت سے نجات کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ بہت ہی مختصر عمل ہے، آپ نے بہت لمبے وظائف کیے ہوں گے، اس کو بھی لازمی کریں۔ انشاءاللہ عز و جل جو آپ کی پریشانی ہے، جو آپ کا مقصد ہے، اس میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ ناظرین، ہم آپ کو اتوار کے دن کا عمل بتائیں گے، وہ کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے کہ اور جو شخص اتوار کے دن یہ عمل کرے گا انشاءاللہ تعالی وہ کامیاب رہے گا۔ اس عمل کو آپ کسی بھی جائز مقصد کے لیے کر سکتے ہیں، کسی بھی پریشانی اور مصیبت سے نجات کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ صرف 5 سے 10 منٹ لگیں گے، لیکن اس کے فوائد بے شمار ہیں۔ اس کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، ہر اتوار کو یہ عمل کریں۔ خواتین مخصوص ایام میں عمل نہ کریں۔ کسی بھی اہم مقصد کے حصول کے لیے اور پریشانی سے اور مصیبت سے نجات کے لیے اتوار کے دن بعد از نماز فجر آپ نے 360 مرتبہ یا محیمنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم گرامی ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اول و آخر آپ نے 41 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل مقصد کے حصول میں کامیابی ہوگی۔ ناظرین، آپ ہمارے وظائف کرتے رہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں اور فضیلتیں آپ کو ملتی رہیں گی۔ اگر آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اگر آپ کو اس میں کامیابی نہیں ہوتی تو اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کے قبول نہ ہونے میں بھی مصلحت رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز آپ کے لیے اس وقت ٹھیک نہ ہو، بعد میں اس کا حل نکل آئے، تو آپ پریشان نہ ہوا کریں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ دعائیں مانگتے رہا کیجیے۔
میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا آج کا یہ وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل نون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔